عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو ہم اب پیورلی اس خبر پہ آتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق ہے. ظاہر ایک نیریٹو تھا کہ جی آنکھ ختم ہو گئی، اللہ معاف کرے، اللہ ان کو صحت دے خان صاحب کو، ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، 85% بند ہو گئی. وہ تو آج غلط ثابت ہوا ہے اس رپورٹ کے بعد، لیکن یقین کیسے آئے گا؟ کیونکہ ڈاکٹر ان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، تو ہمیں کیا پتا ہم کیا کریں. ڈاکٹر کی بات کون کیسے مانے گا؟ میں بیرسٹروں کی بات کرتا ہوں. بیرسٹر سلمان صفدر، بیرسٹر گوہر، یہ لفظ کسی وجہ سے لکھا جاتا ہے. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان نے بتایا کہ میری آنکھ 85% کم دیکھتی ہے، اور یہ بات انہیں پیمز کے ڈاکٹر نے بتائی جو ڈاکٹر عارف ہے، جس کی پوری پی ٹی آئی رتب اللسان ہے کہ جی کیا عظیم ڈاکٹر ہے جس نے کہا کہ نہیں میں صرف انجیکشن لگاؤں گا تو ہاسپٹل میں لگاؤں گا، جیل میں نہیں لگاؤں گا. یہ بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب روٹی کو چوچی کہتے ہیں. یہ 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ بیٹھے رہے. انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ ہمارے لیڈر کی آنکھ 85% ختم ہے. یہ جو کل چپ کر کے سن کے میسنوں کی طرح آ کے بیٹھ گئے پارلیمنٹ میں، دوبارہ کیوں آئے بھائی؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا لوگوں کو کہ میں مل کے آیا ہوں، ڈاکٹر سے ملے ہیں؟ یہ جب گورنمنٹ کی طرف سے رپورٹ اوپن ہو گئی تو وہ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب وہ بھی آگے ویڈیو بیان پہ شوکت خانم کے استعارہ لے کے کہ جناب میں وہاں کھڑا ہوں. وہ ڈاکٹر، یہ جو ڈاکٹروں کی بھی بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر بھی اپنی جو سائیڈ ہے اس کی بات کریں گے نا. ورنہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے تو نواز شریف کی پلیٹلیٹس کو درست قرار دیا تھا، اور پوری دنیا میں پاکستان میں تھا جس نے کہا تھا کہ بھئی وہ تو اڑن کھٹولے پہ نواز شریف چلا جائے گا. رپورٹیں بناتے رہے، میں تو نہیں کبھی بولا اس پہ کہ وہ سچ ہے جھوٹا ہے. جنہوں نے بنائی، جنہوں نے انڈورس کی، جو روئے پٹے، وہ جواب دیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کی تو مہارت مجھے پتہ چل گئی تھی اس وقت کہ وہ اب کیسے ہیں. اب جو ان کے ساتھ ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں وہ ڈاکٹر خرم مرزا کو لے آئے کہ وہ آنکھ کے ماہر ہیں، اور یہ بھی نہیں بولے. رات دونوں جن کی میٹنگ ہوئی، جن کی کانفرنس کال کرائی گئی، بتایا گیا، مطلب آپ نے بھی تو رپورٹ ہی دیکھنی ہے نا. تو رپورٹ ہی اگر جعلی ہے بالفرض تو 85% بھی جعلی ہے تو 70% بھی جعلی ہے، پھر سچ کیا ہے؟ گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ جیسے پہلے پیمز میں لائے تھے فوراً ایشو کراتے تھے پریس ریلیز اڈیالہ جیل سے، اور اب بھی. دوسری بات، ان کی فیملی میں ایک ایشو آیا، ظاہر ہے کہ وہ جو 2 دسمبر کو ٹویٹ ہوا فیلڈ مارشل کے خلاف اور وہ ساری پھر پریس کانفرنس ہوئی، لیکن ان کے پرسنل فزیشنز کو ملوانا چاہیے تھا اور ملوانا چاہیے. اس میں کوئی کیسے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں قاسم زمان صاحب کی پرمیشن دی گئی لیکن وہ نہیں آئے؟ اب یہ بڑا کام ہے. دیکھیں نا، قاسم زمان ہو، ان کی فیملی میں آپس میں لڑائی ہو کہ نہیں یہ نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گا، پی ٹی آئی کے لیڈرز کیوں نہیں گئے؟ جب ان کو بلایا گیا، اطلاع دی گئی کہ آ جاؤ، کوئی نہیں گیا. رات ہاسپٹل پہنچ گئے، اڈیالہ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ سب سوشل میڈیا ٹرولنگ سے ڈرتے ہیں. اس دن جب بیرسٹر گوہر اڈیالہ جیل پہنچے 5 نمبر گیٹ پہ، یہ واپس کیوں ہوئے تھے؟ انہوں نے بے شک کہا کہ مجھے پرمیشن نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں اکیلا کیوں جاؤں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ انہیں کہا گیا تھا، لیکن وہ اب انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی فیملی جائے ساتھ پھر میں جاؤں گا. یہ سب ایک دوسرے سے سوشل میڈیا کے پریشر میں ڈر رہے ہیں. آج یہ بات ہوئی بھی ہے پارلیمانی پارٹی میں، کیا بالکل ایک سامنے کی بات ہے کہ یہ خود ڈر گئے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ خود نہیں کر سکتے. کوئی محمود خان اچکزئی کے کندھے پہ رکھ رہا ہے، کوئی علامہ راجہ ناصر عباس پہ رکھ رہا ہے. ناصر عباس صاحب کی پارٹی کہہ رہی ہے انہیں کھانا نہیں مل رہا. رات کو انہوں نے جاری کی پریس ریلیز، اور دوپہر کو وہ چاہے وہ پانی کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے. بیرسٹر گوہر وہ دونوں ایک ہی پیالے میں شیر و شکر تھے. مطلب یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پرسوں رات 24 گھنٹے سے ہم بھوکے ہیں، کھانا نہیں ملا. مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن حماد حسن نے کہا نہیں کہ ہم 4 جرنلسٹ تھے اور یہ 4 لیڈر تھے، ہم نے مل کے کھانا کھایا تھا، اور اگلے دن صبح انہوں نے کہا جی ہمیں 24 گھنٹے سے کھانا نہیں ملا. مطلب یہ ساری کی ساری سیاست ہی ہو رہی ہے. نہیں ہونی چاہیے، دائروں کے سفر میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے ہی چلیں گے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو نہ دیکھنا پڑے دوبارہ، یہ سب دیکھیں گے، کیونکہ ہم سب دیکھیں گے کہ ہم سب نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا. ہم اپنے اپنے بدلے اتاریں گے. زرداری صاحب کا ذاتی غصہ ہے، غم ہے. یہی کلثوم نواز مرحومہ سے لے کے اور پھر یہ آپ آ جائیں مریم نواز پہ یا نواز شریف پہ. نواز شریف نے خود کچھ نہیں بولا، مریم نواز نے نہیں بولا. آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم بیسٹ فیسلٹی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. یہ اچھی بات ہے، لیکن اب آپ سیاستدان جب بات کرے گا تو جس کے ساتھ ذاتی طور پہ گزری ہے، میں اور آپ تو بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی نہیں بس آپ کے ساتھ جو ہوا آپ نہ کریں. بالکل ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ پی ٹی آئی بھی سمجھ رہی ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم بتائیں گے تمہیں آ کے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے بھی، یہ میرے خیال ہے مصطفیٰ کے لیے بھی یہ سوال ہے. لیکن میں ایک چیز اگر ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے. جی خرم صاحب، پھر میں نے بریک لینی ہے، مصطفیٰ سے بھی پوچھیں گے. کیونکہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 2 دسمبر کا ذکر کیا. 2 دسمبر کو بانی چیئرمین کی ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین مکمل طور پر صحت مند ہے.
सिर्फ 2 महीने पहले की। नहीं सर, उन्होंने मैं थोड़ा सा इजाज़त दें मुझे अदब के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, उन्होंने कहा कि उनकी एक आंख लाल थी और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बात मतलब आई गई हो गई, इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं हुई, क्योंकि खान साहब ज़ाहिर गुस्से में बहुत थे। राना साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है उस पूरी गुफ्तगू की। एनीवेज उनको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए था। अब तो 23-24 दिन हो गए हैं इलाज शुरू हुए भी। जी ठीक बात है। अच्छा मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम इस पे आएंगे कि अब जो पाकिस्तान तहरीक अंदर का लाएमल है, क्योंकि आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें कम से कम 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है और वो बहुत ही मायूस हैं इस वक्त जो पीटीआई के अंदर की सियासत है कि हम किसकी बात माने, अलीमा खान साहिबा की माने, उनके ख़ानदान की माने। और इसी लड़ाई में कासिम ज़मान जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब तसव्वुर किए जाते हैं, उनके जो भतीजे हैं, वो भी नहीं जा सके हैं उनसे मुलाकात के लिए। उसके का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।